آج 1440 ہجری کے سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ یکم محرم ہے۔ محرم الحرام جب طلوع ہوتا ہے تو اس مہینہ میں بعض لوگ اللہ کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں نامناسب اور غیر موضوع باتیں کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حق کو حق ثابت کر دیا جائے اور باطل کا بطلان واضح کر دیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حق کی پہچان کرے اور باطل کی بھی پہچان کرے کہ باطل کیا ہے۔ دنیا سے جائے اس کو حق و باطل کے درمیان تمیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، اور ہر انعام سے بڑا اور ہر احسان سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب مبین نازل فرمائی۔ اب آپ ٹھیک ہے؟ پھر اس کتاب کی تعلیم و تفہیم کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی ہم پر بڑا احسان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، جو صحابہ تھے، ان کے علم و عمل کو اور ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ نہ صرف محفوظ کیا بلکہ انہیں ہمارے لیے معیار بنا دیا، اور رہتی دنیا تک وہ انسانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ لوگ ان کے علم سے، ان کے عمل سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ان کی بڑی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی تھے، اور انہوں نے براہ راست دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ ان کی موجودگی میں قرآن نازل ہوتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ان میں بعض ایسے تھے جنہیں کاتبین وحی ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ بہرحال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمتوں کا استعارہ ہے۔ ان جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے۔ اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی فوراً وحی اتر آتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ صحابہ جو ہیں، صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ ہمارا ایمان ہے۔ جس کے ایمان میں صحابہ نہیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب دین کی بنیاد ہے۔ ہر دین کی بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی بنیاد اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ صحابہ کی بقا میں اسلام کی بقا مضمر ہے۔ لہذا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کرنا، ان کا ادب بجا لانا، یہ ہمارا دینی اور اخلاقی اور ایمانی فریضہ ہے۔ ہم صحابہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے،
صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہماری جنت ہے. لہذا آپ دنیا سے جائیں، اپنی نسلوں میں، اپنی اولادوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت چھوڑ کر جائیں. یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. اور صحابہ میں سر فہرست سب سے پہلے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننے والے، جنہیں ہم صدیق کہتے ہیں، صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سب سے زیادہ فضیلت والے، منقبت والے، شرف والے، عزت و مقام و مرتبہ والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر لو کنت متخذا خلیلا اتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو خلت دیتا، خلت یعنی محبت کی انتہا، آخری درجہ اگر کسی کو میں محبت کا دیتا وہ ابو بکر ہوتے. میں ابو بکر کو خلت دیتا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی بنیاد ہیں اور پہلے مسلمان ہیں اسلام میں. جو ان کے بعد ایمان لایا، جو ان کے بعد مسلمان ہوا، ہر ایک ایمان اور ہر ایک اسلام کا اجر و ثواب ابو بکر کے دامن میں ہے. لہذا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیں، تمام صحابہ بچ جائیں گے. بلکہ ایک زمانہ تھا، ایک ظالم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی تھی اور بری بات کہی تھی. حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت عجیب لگتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ کہیں، جہاں لیٹے اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان کو جنتوں کی راحتیں دے. کیا عظیم انسان تھے، کیا عظیم انسان تھے. اس شہر میں کتنے چہرے تھے، کچھ یاد نہیں، سب بھول گئے. ایک شخص کتابوں جیسا تھا، وہ شخص زبانی یاد ہوا. وہ کہتے تھے کہ ایسے انسان کی زبان کاٹی جائے، گدی سے کھینچ لی جائے، جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حرز سرائی کرتا ہے. مسلمانوں، اپنے دین کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھو. یہ دنیا چند روزہ ہے، ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. لیکن جب جائیں اللہ ہم سے پوچھے میرے بندو کیا لائے ہو، ہم ایک بات کہیں، اللہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لائے ہیں. ہمارے پاس صحابہ کی تعظیم تکریم ہے، ان کی عزت ہے ہمارے پاس. مسلمانوں، یہ کامیابی کرا. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا، اور خصوصاً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد الرسول اللہ سے لے کر آخری انسان تک، نبیوں کے علاوہ ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے. پہلی امتوں میں بھی کوئی نہیں اور اس امت میں بھی کوئی نہیں. اور جنت کے بوڑھوں کے سردار بھی ہوں گے. ابو بکر عمر کے بارے میں سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جو بوڑھے یعنی دنیا میں جو بڑھاپے کی عمر پا کر فوت ہوں گے، ابو بکر عمر ان کے سردار ہوں گے. وہ اہل ایمان نوجوان جو جوانی میں فوت ہوئے، حسن و حسین ان کے سردار ہوں گے. نہ صرف ابو بکر عمر جنتی ہیں بلکہ جنتیوں کے سردار بھی ہیں. حسن و حسین نہ صرف جنتی ہے بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی کیا عظیم انسان تھے، اور آپ تابعی تھے. تابعی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہو، صحابہ کے ساتھ رہا ہو، پھر ایمان پر اس کو موت آ جائے، اس کو تابعی کہتے ہیں. محمد بن سیرین فرمایا کرتے تھے، سنن ترمذی کے اندر آپ کا قول موجود ہے، ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر و عمر یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نہیں خیال کوئی شخص ابو بکر عمر کی شان میں تنقیص کرتا ہو
اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی شخص ابو بکر عمر کی شان میں تنقید کرے، ان کو مطعون کرے، ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے اور ان کی سیرت پر انگشت نمائی کرے، وہ محمد الرسول اللہ سے محبت کر سکتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا تقاضا ہے، وہ تقاضا یہ ہے کہ ابو بکر عمر سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے قد برئ اللہ ممن تبرأ من ابی بکر و عمر، اللہ اس شخص سے بری ہو گیا ہے جو ابو بکر کے بارے میں ایسی ویسی بات کرتا ہے۔ لہذا اسلام کی یہ عظمت اور خوبصورتی ہے، یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے، ایسے عظیم المرتبت لوگ اسلام کے پاس ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ثوابق اور مراتب ہیں، ان کے فضائل اور مناقب ہیں، آپ کے خصائل حمیدہ ہیں۔ صحابہ کا کیا کہنا، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبہ یافتہ، آپ کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور کفر کی سرکوبی کے لیے جنہوں نے جہاد کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنا قیمتی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگائے ہوئے کا غنچہ تھا، غنچہ جس کی خوشبو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل و دماغ کو معطر کرتے تھے، وہ آپ کے صحابہ تھے۔ اور صحابہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے صحابہ کی تعریف میں، بلکہ میں تو مبالغہ کی حد تک یہاں کہتا ہوں، لائیں قرآن کریم پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اصحاب محمد کی عظمت کو میں ثابت کر سکتا ہوں۔ قرآن اترا ہی صحابہ کرام کی عظمت میں ہے۔ قرآن بول بول کر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے، ان کی ایمان کو بیان کرتا ہے۔ ان کی عظمت کا کیا کہنا ہے کہ جن کی ایمان کو اللہ نے ثابت کیا، جن کی ایمان کو اللہ نے ثابت کیا، جن کا ادب اللہ نے بتایا، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کی وصیت موجود ہے، یہ اصحاب ہیں، ان کا یہ ادب ہے۔ وہ تو وہ تھے، وہ غلطیاں کرتے تھے، اللہ نے ان کی غلطیوں کا ذکر کیا، اللہ نے ان کی اخطاء کا ذکر کیا۔ یہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ کوئی معصوم نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ نے غلطیاں ذکر کرنے کے بعد ان کی مدح و ثنا کی، مدح ثنا کے بعد میرے اللہ نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ بتاؤ اور کون ہے دنیا میں ایسا؟ کوئی ایسا بھی ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ نے جن کے لیے جنت کو تیار کیا اور جنت کا وعدہ اور مغفرت کا وعدہ فرمایا، وہ ہیں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ دنیا میں آئے نہیں ابھی۔ اللہ نے اصحاب محمد کا ذکر خیر تورات اور انجیل میں کر دیا، تورات و انجیل میں کر دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہوں گے، یہ دین کے سپاہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو، جس دل میں اصحاب محمد کے بارے میں بغض ہے وہ مسلمان کا دل نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کے مجرم کا دل ہے، وہ اسلام کا مجرم ہے جو اصحاب محمد میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ افسوس مسلمانوں اس بات پر ہوتا ہے، جتنے صحابہ پہ تنقید ہوئی اور جس صحابی پر تنقید ہوئی، ان سب کی ثنا، ان سب کی تعریف وہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کی زبان پر ممدوح ٹھہرے ہیں، سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کی زبان پر ممدوح ٹھہرے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے! جو رسول اللہ کا زیادہ قریبی تھا وہ ابو بکر تھے، وہ عائشہ تھی، وہ عمر تھے، وہ عثمان تھے، ان پر تنقید کی۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ محمد رسول اللہ پر تنقید ہوئی، رسالت مآب پر تنقید ہوئی۔ اصل تو محمد رسول اللہ پر تنقید تھا، مقصود
لیکن آپ کے صحابہ کو برا کہہ کر رسول اللہ کا دل دکھایا گیا۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ تعالی کیا شان والے انسان تھے۔ الامامہ کے نام سے انہوں نے کتاب لیا، الامامہ فی الرد للرافضیہ۔ اس کتاب کے اندر کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ لا یبسط فیہم، لا یبسط لسانہ فیہم، لا یبسط لسانہ فیہم الا من سوء طبیعتہ فی النبی وصحابتہ والاسلام والمسلمین۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں پوری بات وہ کرتا ہے، ان پہ تنقید وہ کرتا ہے، ان کو گالیاں وہ دیتا ہے، برا بھلا وہ کہتا ہے، ان کو ظالم اور غاصب قرار دے کر ایمان سے خارج وہ کرتا ہے، اور صحابہ کی غلطیوں کی تعویل نہیں کرتا، ان کی جنگوں کے حوالے سے پیاری اور خوبصورت بات نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں لا یبسط فیہم الا من سوء طبیعتہ، ایسے انسان کا دل محمد الرسول اللہ کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں برا ہو گیا ہے، تب وہ اس طرح کی بات کرتا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ کا لگائے ہوا غنچہ، آپ کا باغیچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحاب، ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ کوئی وجہ ہی نہیں ہے برا بھلا کہنے کی، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے قدردان بنو، اپنے دین ایمان کو بچاؤ، اسلام کو بچاؤ، یہ ہماری اخلاقی، دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کے ساتھی بن جائیں، ایمان بڑھے گا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے مسلمان ہیں نا کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اور ایمان پر تھے۔ اگر صحابہ کا دین معتبر نہیں، پھر دنیا کا کسی کا دین معتبر نہیں ہے، اور میں ایسے دین کو مانتا ہی نہیں جس دین میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نہ ہو، جس دین میں اصحاب محمد کے ایمان کا ثبوت نہ ہو، جس دین میں اصحاب محمد کی عزت و تکریم نہ ہو، ایسے دین سے ہم بری ہیں، نہیں مانتے ایسے دین۔ ہم اس دین کو مانتے ہیں جس دین میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے پھریرے لہرائے گئے ہیں۔ مسلمانوں، کوئی انسان دنیا میں، کوئی انسان اس وقت تک اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا، دعویٰ ایمان میں سچا نہیں ہو سکتا تو دعویٰ کرے، اپنے دعویٰ ایمان میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو تسلیم نہ کرے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین سبقونا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ثابت کیا ہوا؟ اگر میں مسلمان ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مومن انشاءاللہ، پھر مجھے ابو بکر سے لے کر آخری صحابی کے ایمان کو ماننا ہوگا۔ ابو بکر اور صحابہ میرے ایمان کی دلیل اور ثبوت ہے۔ اگر میرے پاس اصحاب محمد کے ایمان کا ثبوت نہیں تو میں مومن نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ کیا اعتبار ہے میرے ساتھ؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فقیہ تھی، مفسرہ تھی، کیا دینی بصیرت رکھتی تھی۔ محمد رسول اللہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ابو بکر کی عفت مآب بیٹی ہونے کی وجہ سے، میرے اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو عظمتوں کا استعارہ بنا دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصلتیں سید عائشہ کے اندر در آئی تھی۔ آپ کی بیوی جو تھی، آپ کی بیوی تھی، قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتی ہے، امروا ان یستغفروا لهم فسبوهم، صحیح مسلم کی اندر روایت ہے۔ عائشہ فرماتی ہے لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے رب کریم سے معافی کے خواستار ہوں،
بجائے استغفار کرنے کے لوگوں نے ان کو گالیاں شروع کر دی. اللہ فرماتے ہیں والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہمارا کام تھا پہلوں کے حوالے سے یہ دعا کرنا اللہ تو ان کو معاف کر دے, ان کو معاف کر دے. یہ مومنانہ صفات ہے. بجائے ان کو معاف کرنے کے ہم نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ سی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مسلمانوں اصحاب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی برکت ہے, بڑی برکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں تھی اصحاب کے اندر در آئی تھی, ایسی در آئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس بن گئے تھے, مزاج شناس بن گئے تھے لوگوں. رسول اللہ کے مزاج شناس اولین اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حیران کیوں نہیں ہوتے کہ قرآن نازل ہوتا تھا, اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, آپ کی حدیث بھی آپ کی زبان سے نکلتی تھی, قرآن بھی نکلا اس زبان سے, اسی زبان سے حدیث بھی نکلی. لم نشرح لک صدرک, قرآن اترایا, مثال دے رہے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا, حدیث ہے, رسول اللہ کا فرمان آپ کی زبان پر جاری ہو گیا. ایسے مزاج شناس تھے, کبھی ایسا نہ ہوا, لکھتے تھے نا, وحی کو لکھتے تھے, قرآن کو بھی لکھتے تھے, حدیثوں کو بھی لکھا کرتے تھے صاحب. کبھی ایسا نہ ہوا کہ نبی پاک کے فرمان کو انہوں نے قرآن سمجھ کر لکھ دیا ہو, اور قرآن کو نبی پاک کا فرمان سمجھ کر حدیث والے چیپٹر میں لکھ دیا ہو. اس کی دنیا میں کوئی نظیر و مثال نہیں تھی. آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آئی ہے. اتنے مزاج شناس ہے. یہ قرآن ہے, یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. دونوں وہی میں ایسا فرق کرتے تھے, یک وقت فرق کر لیتے تھے, یک وقت فرق کرتے تھے. یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. ایسے مزاج شناس ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, کل خیر فیہ المسلمون الی یوم القیامہ من الایمان والاسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنہ ونجات من النار وانتصار والکفار وعلو کلمت اللہ. یہ 10 چیزیں ہیں, ایمان, اسلام, قرآن, علم, معارف, عبادات, جنت میں داخلہ, جہنم سے خلاصی اور رہائی, اللہ کے دشمنوں پر نصرت اور غلبہ, اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے کلمہ کی سربلندی. یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض ہے قیامت تک. انما ہوا, ان 10 چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ انما ہوا ببرکت ما فعلہ صحابۃ الذین بلغوا دینا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اس لیے صحاب دین کے دائی بنے, اللہ کے سچے دین کے دائی بنے. 4 سو اللہ کا دین پھیلا دیا, 4 سو اللہ کا دین پھیلا دیا, اور اللہ کے دین کی غلبی اور سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ایسے 2 بابرکت کام کے امت کے اندر 10 برکتیں اصحاب محمد کی وجہ سے موجود ہیں, قیامت کی صبح تک موجود ہے. دنیا 2 ہو جائے, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو زمین پہ ختم کوئی نہیں کر سکتا. ان کی برکت کو زمین سے کوئی ختم نہیں کر سکتا. مسلمانوں یاد رکھو, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے محسن ہیں, اور جو اسلام کے محسنوں پہ تنقید کرتا ہے اس کا اسلام سے کیا واسطہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسان ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسنوں کے احسان فراموشی کرتا ہے اس کا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واسطہ؟ یاد رکھو, جس کے پاس رسول اللہ کے ساتھی نہیں, جس کے پاس اصحاب کی محبت نہیں, اس کے اندر پہلی چیز کفر در آئے گا, اس کے اندر الحاد آئے گا, اس کے اندر زندقت آئے گی, اس کے اندر شک آئے گا, اس کے اندر بدعت آئے گی, اس کے اندر جدل و جدال آئے گا, اس کے اندر مرار خصومت اور جھگڑا آئے گا.
اس کے اندر عجب آئے گا. یہ 8 چیزیں ہیں، 8 چیزیں اصحاب محمد کی دشمنی کا یہ نتیجہ ہے. وہ لوگ بہہ کے پھرتے ہیں، دل مردہ ہو گئے جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں. مسلمانوں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جن کا دفاع اللہ نے کیا، دفاع اللہ نے کیا. منافقین نے، کفار نے، مشرکین نے، ملحدین نے، زندیقوں نے اصحاب محمد پر جو انگلی اٹھائی، اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد کا دفاع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن کا دفاع اللہ کرے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتے ہیں. اصحاب محمد کا ایمان پہاڑ سے بڑا ایمان ہے، اس لیے میرے رب نے ایسا دفاع کیا، قیامت کی صبح تک صحابہ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. ایسی عظمتیں پائی انہوں نے، ایسی عظمتیں پائی. میرے رب نے ان کا دفاع کیا. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. محبوب آپ کو اور جو آپ کے متبعین مومنین کو، ان کو اللہ کافی ہے، ان کو اللہ کافی ہے. اس وقت بھی اللہ ان کو کافی تھا، آج بھی اللہ ان کو کافی ہے. قیامت کی صبح کو بھی اللہ کافی ہے، آخرت کو بھی اللہ ان کو کافی ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. وہ دن قیامت کا دن جس کو لوگ قیامت کا دن اس لیے کہ قیامت لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس دن اللہ مومنوں کو، اللہ اپنے نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا. اول مومنین اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو محمد الرسول اللہ کا لشکر تھے، آپ کے سپاہ تھے، دین کے دائی تھے، دین کے محافظ تھے، دین پر عمل کرنے والے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے تھے. اللہ نبی کو اور مومنوں کو رسوا. اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خزي، رسوائی کی نفی کر دی، رسوائی کی نفی کر دی. میرا نبی رسوا نہیں ہوگا، نبی کے ساتھی رسوا نہیں ہوں گے. خزي، رسوائی، یہ کفر کا نتیجہ ہے. اللہ نے ثابت کر دیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن تھے کافر، اور اللہ نے ثابت کر دیا اصحاب محمد مومن تھے کافر نہیں تھے. یہ لوگ آج باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. صحابہ وہ عظیم گروہ ہے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ کی ان پر رضوان ہو چکی ہے، اللہ کی ان پر رضوان ہو چکی ہے، اور وہ اللہ پہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ تغمہ ہے جو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ سجا. رب العالمین نے، اس خالق کائنات نے، رب العالمین رب محمد نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رضا کا اعلان. جب ہم کہتے ہیں نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ سے راضی ہو، یہ معنی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو. ہم اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اللہ صحابہ محمد سے راضی ہو چکا ہے، راضی ہو چکا، راضی ہو چکا. لوگوں اگر اللہ کی رضا چاہیے، جب اللہ کی رضا چاہیے، اور صحابہ محمد کا دامن پکڑ لیتے ہیں. اگر عزت اور غلبہ اور شرف چاہیے، اصحاب محمد کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر آپ کو کامیابی و کامرانی چاہیے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین بن جائیں. اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیں، اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رضوان ہو چکی. سبحان اللہ. اگر ہمیں بھی اللہ کی رضا چاہیے، پھر اصحاب کے پاس جانا ہوگا، پھر ابو بکر کے پاس جانا ہوگا، پھر عمر عثمان علی کے پاس جانا ہوگا.
پھر اصحاب پر کے پاس جانا ہوگا، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. السابقون السابقون اسلام میں سبقت لے جانے والے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت آپ پر ایمان لانے والے جب اسلام قسم پرسی کے حالات میں، اللہ نے ان کی تعریف کی. والسابقون الاولون، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں مسابقت اور اولیت رکھتے ہیں. یہ اسلام کے مہربان ہیں، یہ اسلام کے محسنین ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والمہاجرین والانصار. والسابقون الاولون اسلام میں ایمان میں سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کے متبعین بن گئے. کن کے؟ مہاجرین و انصار کے، السابقون الاولون کے، رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہو گیا. کیا سمجھے بات؟ صحابہ پر اللہ کی رضوان بلا مشروط، جو صحابی اس پر اللہ کی رضوان ہو گئی، کوئی شرط نہیں اس کے لیے، کوئی شرط نہیں، فقط ایمان لانا محمد رسول اللہ پر، بس وہی کافی ہے اللہ کی رضوان کے لیے، اتنا ہی کافی، بلا مشروط. مہاجرین و انصار کے لیے بلا مشروط، بعد والوں کے لیے مشروط ہے، میرے اور آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے جو صحابہ کے علاوہ ہے اس کے لیے مشروط ہے. کیا؟ احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ اصحاب محمد کا متبع بن جائے، رب کی رضا نصیب ہو جائے گی. اور جس کے پاس اصحاب نہیں ہے، اصحاب محمد کی محبت نہیں ہے، بلکہ دشمنی اور بغض ہے، بتاؤ اس پر رب کا احسان، اس پہ رب کی رضوان ہو سکتی ہے؟ اللہ جو فرماتے ہیں جو احسان کے ساتھ، احسان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ابو بکر کے ایمان کو مانے، پہلے اصحاب کے ایمان کو مانے، ان کے علم و عمل کو مانے، پھر ان کی عظمت کو مانے، ان کی شرف اور کمال کو مانے، اس کے بعد ان کے متبعین بن جائیں. جیسے انہوں نے محمد رسول اللہ کا اتباع کیا، تم بھی ان کے متبع بن جاؤ، تم پر اللہ کی رضوان ہو جائے. اگلا فرق، اصحاب جو بھی کریں، چھوٹی غلطی کریں یا بڑی غلطی کریں، ان سے اللہ کی رضوان دور ہو سکتی، بولیے ان سے اللہ کی رضوان دور ہو سکتی. اور بڑی غلطی، چھوٹی غلطی کریں یا بڑی غلطی کریں، اللہ کی رضوان صحابہ سے دور ہو سکتی. لیکن صحابہ کے بعد والوں کو رضوان مل سکتی ہے. کوئی ایسا گناہ ان کے دامن میں ہو سکتا ہے جس وجہ سے ان سے اللہ کی رضوان دور ہو سکتی ہے، مگر اصحاب سے اللہ کی رضوان دور ہو سکتی نہیں، ان سے اللہ کی رضوان دور نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم، میرے بابو یہ بھی تجھ پر تیرے رب کی رحمت ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم خو ہیں، آپ نرم ہیں ان کے لیے. اگر آپ سخت ہوتے، ترش ہوتے، پھر یہ آپ کے قریب سے بھاگتے. یہ رب کا فضل نہیں؟ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مجلس میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سر بھی نہیں اٹھاتے. پوچھنے والے نے پوچھا بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک کیسا تھا؟ اس نے کہا میں نے کبھی جی بھر کر نبی پاک کا چہرہ دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کی. جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. کہنے والے نے کہا میں کیسرو اور کسرا کے درباریوں کو دیکھا، جتنی عزت و تقریب محمد رسول اللہ کی آپ کے اصحاب کرتے ہیں، اتنا کیسرو کسرا کے بادشاہوں کے درباری نہیں کرتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے
پانی کو زمین سے گرنے ہی نہیں دیتے تھے، جسم پہ مل لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے. پوچھنے والے نے کہا اگر میں اس میدان کارزار میں کام آ جاؤں، میں مارا جاؤں، کیا جنت میں جاؤں گا، مجھے شہادت نصیب ہو جائے گی؟ جی ہاں. آپ کی تھیلی تھی، کھجوریں کھا رہے ہیں، ایسے پھینکی اور میدان کارزار میں اترے اور وہاں شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا اعتبار تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دے. انسان ہے نا، ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہے، ایسی ویسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. محبوب اللہ نے صاحب کو معاف کر دی. قرآن میں اللہ کا فیصلہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا. اللہ نے تم کو، یہ کہتے ہیں ان پر اللہ کی رضوان نہیں، اللہ کہتے ہیں ان پر میری رضوان ہے. جو اصحاب محمد پر اللہ کی رضوان کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے علم کو نہیں مانتا. اللہ کے علم میں نہیں تھا یہ جھگڑ بھی پڑیں گے، یہ گناہ کریں گے، یہ بھی گناہ کریں گے، یہ بھی گناہ کریں گے. اس کے باوجود اللہ نے ان پر رضوان کر دی ہے. اور جو اللہ کے علم کو نہ مانے، بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ فاعف عنہم، محبوب ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اکرموا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت و تکریم کرو. استوصوا باصحابی خیرا، استوصوا باصحابی خیرا، استوصوا باصحابی خیرا. میرے صحابہ کی خیرخواہی اور ہمدردی کے حوالے سے میری وصیت کو قبول کر لو. خبردار ان کے بارے میں ایسی ویسی بات نہ کرنا، ان کے بارے میں زبان میلی نہیں کرنا. اللہ فرماتے فاعف عنہم، محبوب ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے. نہ صرف معاف کر، واستغفر لہم، بابو گناہ یہ کریں تو مجھ سے معافی ان کے بارے میں آپ معاف، میں ان کو معاف کر دے. واستغفر لہم، واستغفر لہم، اور محبوب ان کے لیے استغفار مانگ. اللہ میرے ساتھیوں کو معاف کر دے، اللہ میرے ابو بکر کو معاف کر دے، اللہ میرے عمر عثمان علی کو معاف کر دے. تو ان کے لیے معافی مجھ سے مانگ. وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، محبوب اپنے معاملات میں ان سے مشاورت کر، ان سے مشورہ لیا کر. کیوں مشورہ لے؟ اس لیے یہ سچے ہیں. جھوٹوں سے کوئی مشورہ لیتا، اور جھوٹوں سے بھی کوئی مشورہ لیتا ہے، منافقوں سے اور 2 نمبر لوگوں سے بھی کوئی لیتا ہے، کوئی بدخواؤں سے بھی مشورہ لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر، محبوب آپ سے مشورہ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مطبع نظر کیا تھا؟ صبح و شام ان کے لیل و نہار، ان کی زندگی کا ایک ایک سال، ایک ایک گھڑی اور لحظہ کس میں گزرتا تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت رب کا فضل اور اس کی رضوان کے متلاشی تھے. وینصرون اللہ ورسولہ، وینصرون اللہ ورسولہ. اللہ فرماتے ہیں وینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں. جس نے سچا بننا ہے ان کے دامن پکڑنے، اس لیے ان سے مشورہ کر. یہ سچے ہیں بابو، یہ ایمان والے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے جو مومن، اللہ نے ان کے دلوں کو جانا، اللہ نے ان کے دلوں کو جانا. نہ صرف جانا بلکہ اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی. اللہ نے ان کو مومن کہا. والذی انزل السکینہ، والذی انزل السکینہ علی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اللہ نے مومنوں کو دلوں پر سکینت نازل کر. اصحاب محمد یہ سکون کا پیکر تھے، اطمینان کا پیکر تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کا چہرہ پر انوار جو دیکھتے تھے. ایمان والے جو تھے، اللہ نے ان کو ایمان والا کہا. یا ایھا النبی، یا ایھا النبی حسبک ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ نے پھر مومن ان کو کہہ دیا واخفض جناحک لمن
لمن اتبعک من المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں محبوب ان کے بارے میں نرمی اختیار کریں، اپنا پہلو بچھا دیں ان کے لیے۔ جو مومنین آپ کا اتباع کرتے ہیں، صحابہ کے ایمان کو میرے رب نے ثابت کیا، ساری دنیا میں مل جائے اصحاب محمد کے ایمان کی نفی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا سوائے تقوی اور پرہیزگاری کی اور کچھ بھی۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، صحابہ کے لیے مغفرت و اجر عظیم ہے، اللہ نے ان کو ایمان دیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ محمد آپ ان سے مشورہ لیں، اس لیے مشورہ لیں، اس لیے مشورہ لیں، یہ آپ سے کمال کی محبت اور مودت رکھتے ہیں، کمال کی محبت اور مودت رکھتے ہیں محبوب، اس لیے ان سے مشورہ لیں، یہ کمال عقل والے ہیں، کمال عقل والے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اصحاب محمد کو اللہ نے ہدایت دی، اور جن کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت سے پھرتے ہیں، بلکہ ان کے ایمان کا میں اور آپ انکار کر کے اپنے ایمان کو کفر کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عقل والے ہیں محبوب، یہ عقل والے ہیں، ان کے لب اور عقل کا کیا کہنا ہے؟ وشاورہم بالامر، محبوب آپ ان سے مشورہ کریں، ان سے مشورہ کریں، اس لیے کہ یہ آپ کے ہمدرد ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، محبوب آپ ان سے مشورہ کریں اس لیے کہ یہ امانت دار ہے، یہ اور خائن، بولیے خائن، وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، محبوب آپ ان سے مشورہ کریں، اس لیے یہ چوٹی کی باتیں کرتے ہیں، یہ چوٹی کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کیوں کرتے ہیں چوٹی کی باتیں؟ محبوب آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں صحابہ، سواد ہابا، یہ مادہ ہے صحابہ کا، سواد ہابا کا مطلب ضم ہو جانا، مل جانا، یہ وہ مبارک اور مقدس وہ نفوس قدسیہ تھے جو ایمان لائے اور محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے، مل گئے، دنیا میں رسول کے ساتھ اکٹھے رہے، اور رب کی جنت میں بھی رسول کریم کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔